نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، رزق حلال ہی کھائیں اور مال حلال ہی سے کپڑے بنوائیں پہنیں، وہی اپنے بچوں کو کھلائیں پلائیں پہنائیں، اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیے۔ آپ جو بھی صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو دعا تو نہیں مقبول ہوگی، اور اس کے ساتھ بربادی اور تباہی بھی آتی ہے۔ جہاں کوئی آدمی کوشش کرتا ہے مال حرام کا یا مال حرام کے حاصل کرنے کا یا کسی کا مال لے لینے کا، تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہے۔ اس کی ایک نہیں، کم سے کم ہماری زندگی کے تجربے میں 7-8 نمونے موجود ہیں، اور تاریخ انسانیت کو دیکھیے تو لاکھوں شواہد اس کے موجود ہیں، اور آج بھی اس کے شواہد کچھ ہمارے سامنے گشت کر رہے ہیں۔ ہم ایک دل پذیر واقعے کے ذریعے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا موسیٰ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر میں نکلے تو ایک لالچی آدمی ان کے پیچھے ہو گیا کہ حضرت مجھے اپنی صحبت میں رکھیے، خدمت کروں گا، فیض حاصل کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ ایک دریا کے پاس وہ لوگ ٹھہرے تو فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں ضروریات سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ آئے، وضو کیا، اور پھر فرمایا کہ کچھ ناشتہ کھولو، تم بھی ناشتہ کر لو اور میں بھی ناشتہ کر لوں۔ تو وہ روٹیاں غائب تھیں، 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیاں غائب تھیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ روٹیاں کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ یہاں میرے اور تیرے سوا ہوئی؟ کہ آپ یقین کیجئے مجھ کو نہیں معلوم، نہ میں نے کھایا نہ مجھے معلوم۔ چل پڑے وہاں سے۔ آگے چلے تو ایک بڑا دریا ملا، تو فرمایا کہ ہم دریا پار کرتے ہیں اور تم میرے ساتھ ساتھ چلے آؤ۔ دریا خشک راستہ بن گیا، خشک راستے پر آگے آگے وہ چل رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ چل رہا تھا۔ دریا پار کر گئے تو فرمایا کہ اچھا، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے پانی کو ہمارے لیے ہموار راستہ بنا دیا، اور ہم لوگ تو کچھ عبادتوں کی تاکید فرمائی، کرنا ضرور کرنا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑا نہیں، تو سنت موقدہ ہو گئی۔ جیسے ظہر کی 4 رکعت پہلے والی سنتیں، بعد والی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، سرکار نے ان کی تاکید بھی فرمائی، چھوڑنا نہیں، پڑھنا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی یہی رہا ہے کہ حضور برابر اس سے کرتے رہے۔ اور فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی تاکید تو اس سے بڑھ کر ہے، وہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے، اور بقیہ سنت مؤکدہ ہیں، اور عصر سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، تاکید فرمائی نہیں فرمائی، تو وہ اس کی تاکید نہیں ہے۔ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا،
اور نہیں پڑھیں گے تو اللہ گناہ سے بچائے گا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں سرکار نے کسی کو موقعہ بنا دیا, کسی کو غیر موقعہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور جائے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس عبادت کو چاہیں موقعہ بنا دیں اور جس عبادت کو چاہیں غیر موقعہ بنا دیں. جی سبحان اللہ. یہ سرکار علیہ السلام کا اختیار ہے اور آپ کی تشریح کی قوت ہے. اللہ نے آپ کو تشریح کا اختیار دے دیا ہے. اور دوسرے اس میں سرکار کی رحمت بھی ہے. سرکار نے عصر سے پہلے 4 رکعتوں کو موقع نہیں کیا تاکہ امت اگر چھوڑ بھی دے نہ پڑھے تو گناہ گار نہ ہو. تو سرکار نے کیا اس لیے کیا تاکہ آپ کے لیے وہ رحمت بن جائے, اور آپ نے اس رحمت کو اپنی روایت بنا لیا کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے. رحمت کو روایت مت بناؤ, رحمت کو اپنی عادت میں شامل کرو. جیسے اور رکعتوں کو آپ اپنی عادت میں شامل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ویسے ہی جو رحمت ہے 4 رکعت پہلے والی سنت غیر موقعہ ہے وہ رحمت ہے, اس کو بھی اپنی عادت بنائیے, اس کو بھی پڑھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کیجیے. اس سرکار نے غیر موقعہ بنا دیا تاکہ آپ کے لیے رحمت ہو, چھوڑیں تو گناہ گار نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب چلو کوئی بات نہیں ہے تو نہیں کریں گے, ایسا نہ کرو. جی. مکان, پلاٹ یا دکان خریدنا ہو یا رینٹ پر لینا ہو, اگر وہ جگہ کراس ہو, تکونی جیسی ہو, سیدھی نہیں ہو, مربع شیپ نہیں ہو اس کا, تو کیا اس کو لینا صحیح ہوگا؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کراس جگہ لینے سے اچھا شگون نہیں ہوتا اور وہاں پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہے, لے لیجیے اس کو. یہی کیا کم ہے کہ وہ زمین بہت سستی مل جاتی ہے, یہ تو بہتر شگون ہے. آپ کو تو اس کا پہلے ہی نفع مل جاتا ہے کہ اگر اتنی زمین آپ چوکور خریدتے تو زیادہ دام دینا پڑتا, اور تکونی خرید لیا آپ نے تو اس کا دام آپ کو کم سے کم دینا پڑے گا. یہ نیک شگون ہے, بد شگون نہیں ہے. نیک فال ہے, بد فال نہیں ہے. اس کو لیجئے اور اپنے طور پر اچھا نقشہ بنا کر یا بنوا کر مکان تعمیر کر لیجئے, اور جو تکونا ہے آپ اس کو کام میں لانا چاہیں گے تو وہ بھی کام میں آئے گا اور اچھا کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ, یعنی آپ نے نیگیٹو سے پازیٹیو نکال دیا. جی ماشاءاللہ, یہ علماء کی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک سوال آیا میرے پاس, کچھ لوکل مسئلہ کہیں کا لگتا ہے مگر پوچھنے کی بار بار تکرار ہو رہی ہے تو میں نے سوچا پوچھ دوں. لکھتے ہیں کہ ایک امام صاحب کسی مسجد میں کئی سالوں سے امامت کر رہے ہیں مگر قرأت میں واضح غلطیاں کرتے ہیں, جیسے الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں, نعبد کو نعبدو پڑھتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے لکھے ہیں معاملات, اور یہ ان غلطیوں کو ایک مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سمجھایا کہ نہیں, ان غلطیوں کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی وہاں کچھ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں, اس وجہ سے نہ اصلاح ہو پا رہی ہے اور نہ کوئی اس کا حل نکل رہا ہے. کہاں کا مسئلہ ہے یہ؟ اچھا خیر, نہیں بتایا. جی دیکھیے, ہمارے مسلمان بھائیوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قراءت صحیح نہیں کرتے. تو جیسے امام صاحب ہیں اگر ویسے ہی مقتدی بھی ہیں تو ان کی نماز صحیح ہے. اچھا, ہاں, ان کی امامت بھی صحیح ہے. امی کے پیچھے امی کی نماز, السق کے پیچھے السق کی نماز جائز و درست ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اب کوئی قاری صاحب ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ صحیح نہیں پڑھتے ہیں تو وہاں جاتے کیوں ہیں؟ جی آپ اس مسجد میں جائیے جس میں امام صاحب بہت اچھے ہیں. جی, ہر مسجد کے امام تو ایسے نہیں ہیں. اور نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ امام صاحب کو سمجھائیے کہ مسئلہ یہ ہے, آپ کے پیچھے کبھی کبھی ہم جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں تو چلیے مشق کیجیے, ہم مشق کراتے ہیں, اور جب تک آپ کی مشاقت صحیح نہیں ہوگی
تب تک ہم نماز پڑھیں گے. تو بات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی نہیں. بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس ان کو لانے کا موقع ملا تو آپ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو؟ دونوں کو. دونوں کو انشاءاللہ. پتہ نہیں وہ یہاں ہے بھی کہ نہیں، لیکن وہ میسج کر کے مجھے ہیمر کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو پوچھ لیا جائے. اینی وے، ایک سوال عجیب سا ہے لیکن پوچھنے جیسا ہے. کہتے ہیں کہ مسلسل اذان اس مسجد کی ہو رہی ہے، پھر اس مسجد کی ہو رہی ہے، پھر اس مسجد کی ہو رہی ہے. اس درمیان اگر پیشاب لگ جائے تو جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اذان کے احترام میں رک جانا، پھر تقریباً 20 منٹ 25 منٹ رکیں گے تو مشکل بھی ہوگی. تو استنجا کی حاجت ہے یا پاخانے کی حاجت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مگر 20-25 منٹ تک مسلسل اذان تو نہیں ہوتی ہے. ہاں، یہ لکھا ہے تو میں نے پیش کیا. یہ واقعہ کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. جی. سوال ایسا کرنا چاہیے جو واقعہ کے مطابق ہو. ہم لوگ اسی سماج میں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. عموماً مسجدوں میں ایک وقت میں اذان ہوتی ہے، اور جہاں وقت کا فرق ہوتا ہے تو وہاں 15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے. ایک اذان کے بعد، ایک اذان میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ وقت صرف ہوتا ہے. اب دوسری جگہ جو اذان شروع ہوگی تو اس کے اور اس کے بیچ میں 11 منٹ کا ٹائم مل گیا. آپ کو کتنے منٹ چاہیے استنجا کرنے کے لیے؟ جن کو پراسٹیٹ وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے ان کو بھی 11 منٹ میں استنجا کر لیا، کچھ تنخنو کر لیا، یعنی کھڑے ہو کر کے اور دوسرا قدم چل لیا، پاؤں نیچے اوپر کر لیا، قطرے جو آنا تھے آ گئے، اس کے بعد بیٹھ کر کے طہارت حاصل کر لی. 6-7-8 منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کا سوال خلاف واقعہ ہے. ایسا سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس کو سب کہیں کہ ایسا نہیں ہے. لگاتار اذان نہیں ہوتی ہے، اور اس طور پہ آپ جو اذانوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کے دوران آپ استنجا کر لیں. فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے آپ کو استنجا کی شدت ہے، اتنا تیز پیشاب لگ گیا، حاجت ہو گئی کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. کنٹرول کریں گے تو پیشاب خطا کر جائے گا. تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ استنجا کر لیں اور بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو استنجا کرتے وقت، مطلب اذان ہوتے وقت نہیں، تب جواب نہیں دیں گے وہ. نہیں، مطلب استنجا کر سکتے ہیں نا جب مجبوری ہوگی ہاں. کہ استنجا خطا ہونے کا ڈر ہے تو استنجا کر لیں. نہیں، بغیر مجبوری کے نہیں کر سکتے؟ نہیں، بغیر مجبوری کے نہیں. اچھا، ایک اذان کا جواب تو دینا ہے. اچھا، جب ایک اذان ہو گئی اس کا جواب دے دیا تو اس کے بعد ان کے لیے رخصت ہے. وہ چاہیں تو اگر مسلسل اذان ہو رہی ہے تو چاہیں تو استنجا کر لیں، استنجا سے فراغت. کیونکہ دیکھا یہ گیا حضرت کے مساجد میں جو استنجا خانے متصل بنے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اسی وقت لوگ استنجا خانے میں جا کر فارغ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. انہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے اصل میں کیا ہے. جی. کہ جب اذان ہوتی ہے تو 2 باتیں واجب ہو جاتی ہیں. ایک تو حکم ہے قولوا مثل ما یقول المؤذن. مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات تم بھی کہو، یعنی یہ کہنا واجب ہے. اور استنجا خانے میں ذکر الہی ناجائز، مکروہ. اس لیے اتنی دیر تک آپ استنجا سے رکیں اور اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں، یعنی وہی کلمات اپنے زبان سے کہیں جو کلمات مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے. کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ یہ لفظ بھی کہیں اور ساتھ ہی پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو گواہی نہ دینی پڑ جاتی ہے تو بھاگتا ہے. اور شاید اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کو بھی قولوا مثل ما یقول المؤذن کا حکم ہو، تو نہ سنیں گے نہ جواب دینے کا حکم ہوگا. استنجا کے لیے جانا اذان کے وقت میں اگر اپنی اختیار میں ہے اور ایسی حالت میں آپ استنجا کے لیے جاتے ہیں
تو ایک طرح سے یہ بھی اذان سے بھاگنا ہی ہے. تو یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اذان سن کر بھاگنا کسی اور کا طریقہ ہے، تو آپ ایسا نہ کریں. جی اور حی الصلاۃ حی الفلاح میں ندا دی جاتی ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے. یہ ذکر الہی نہیں ہے. تو اس وقت شیطان بھاگ آتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے. تو اب اس کو بھگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تدبیر بتائی کہ اب تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ وہ پھر بھاگ جائے. اور بھاگے. پھر آگے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر بھاگ جائے. اس کو دوڑاتے رہو. تو اذان سے گھبراہٹ اور پریشانی تو کسی اور کو ہوتی ہے، جی ہم کو نہیں ہونی چاہیے. جس زمین پر اذان ہوتی ہے اس زمین پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. بے شک. سبحان. حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث اعلیٰ تعالی رحمت الرضوان نے اپنے رسالہ ایذان الاجر فی اذان القبر میں نقل فرمائی ہے جی کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نزل آدم بالہند، ہندوستان کی دھرتی پر جب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اکیلے تھے. حضرت حوا کہیں اور چلی گئی، ان کو کہیں اور اتارا گیا، یہ اکیلے تھے. جنت سے آئے تھے تو اس توحشہ ان کو وحشت ہوئی، کہاں تھے کہاں آ گئے، وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہے. وحشت ہو گئی. اس وحشت کو، صحرا کی وحشت کو، تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہی اذان بولی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری وحشت دور ہو گئی، سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا. کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو مؤذن جب اذان کہیں تو آپ رک جائیے، استنجا کرنے کے لیے مت جائیے. آپ پر واجب ہے کہ رک جائیں، استنجا کرنے سے رک جائیں اور اذان کا جواب دیں. جی اب آپ کو حاجت ہے تو استنجا کیجیے، وضو بنائیے. اب دوسرا واجب آپ کے ذمہ آتا ہے اجابت بالقدم، یعنی قدموں سے چل کر یا جیسے بھی چلنا ہو چل کر مسجد جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا پڑھیے کیجیے. جی تو اجابت بالقول اور اجابت بالقدم دونوں واجب ہے. جی. اجابت بالقول فوراً واجب ہے کہ اذان کا جواب اپنے زبان سے دیجیے، اور اجابت بالقدم یہ بھی واجب ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ 2-4 منٹ 10 منٹ کے بعد بھی آپ مسجد چلے جائیں اور جماعت مل جائے تو آپ کو اس کی اجازت ہے، مگر کرنا واجب ہے. جی تو جماعت میں شریک ہونا بھی واجب اور اذان کا جواب دینا بھی واجب، اور شیطان آئے تو اس کو بھگانا بھی ضروری ہے. کیا بات ہے. سبحان یہ اللہ. سب کام کریں. سبحان ان سب کے باوجود اگر کسی کو شدید استنجا کی حاجت لائق ہو کہ نہیں بچ سکتا ہے تو ضرورات تبیح المحظورات، مجبوری کے وقت میں ممنوع چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہیں. آپ استنجا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اس بات کو اپنی استنجا کرنے کے لیے بہانہ نہ بنائیں، کیونکہ حاجت نہیں ہوگی، آپ استنجا کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ اذان کے جواب سے بھاگنا مانا جائے گا. ایک مشکل ہے حضرت، لیکن آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ٹوائلٹ میں جا کے موبائل لے کے پھر اس میسج کرتے بیٹھتے ہیں اندر. ادھر فرصت ملتی نہیں ہے. یہ طریقہ دوسروں کا ہے جی کہ وہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں. جی یہ طریقہ دوسروں کا ہے. آپ موبائل سے اخبار پڑھتے ہیں، کوئی پیپر سے پڑھے چاہے موبائل سے پڑھے، بات تو وہی ہوئی. یہ طریقہ دوسروں کا ہے. ہمیں کیا حکم ہے کہ جب استنجا خانے میں جائیں تو استنجا خانے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ایک دعا سرکار نے بتا دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں شیطان مرد سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان عورتوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں. شیطان مردوں عورتوں دونوں سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کلمات جب آپ پڑھ کر کے اس پہ جائیں گے تو شیطان آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا، وہ باہر ہی کہیں رہ جائے گا. جی. اور جب باہر آئے تو حکم یہ وہاں پہ کچھ بولنا نہیں ہے. بولیں گے جو آپ نے پڑھا ہے اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اثر بیکار ہو جائے گا، اور جو بھاگا تھا وہ آ جائے گا. پھر وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ، اس کو آپ سمجھیے. عورتیں شکایت کرتی ہیں، مرد بھی شکایت کرتے ہیں، مجھے وسوسے کی شکایت ہو گئی ہے، وسوسے کی بیماری ہے، یہ ڈر لگتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے، میرا بابو پریشان وغیرہ وغیرہ. دعا کیجیے. دعا تو ہمارے رسول نے بتا دی ہے،
آپ اس دعا پر عمل کرو، انشاءاللہ سب سے بچے رہو گے۔ شیطان کا عمل دخل سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ استنجا کی حالت ناپاکی کی حالت ہے، شیطان کو پسند ہے اس حالت میں جا کر آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کے اوپر وہ سوار ہو جاتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیے اور چپ چاپ رہیے۔ جب باہر آئیے تو وہ غفران کا پڑھ لیجیے، بالکل آسان دو، غفران کا پڑھ لیجیے۔ تو شیطان کی شرارت سے پہلے بچ گئے اور بعد میں بچ گئے۔ اور اگر آپ اس میں موبائل دیکھیں، گھنٹی بجی، ہاں ہیلو، تو وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ شیطان کو ہیلو آپ نے کہا اور شیطان کو آنے کی اجازت مل گئی۔ تو شیطان کو آنے کی اجازت مت دیجیے، اس کو حکم ہے کہ نہیں آنا ہے تو نہیں آنا ہے، اس کے لیے آپ کو بولنا نہیں ہے۔ لہذا طریقہ یہی ہے کہ موبائل لے جائیں ساتھ میں، چاہے نہ لے جائیں، لیکن نہ موبائل دیکھیں، نہ گھنٹی سنیں، نہ کسی کو جواب دے، چپ چاپ رہیں۔ بیڑی سگریٹ پی سکتے ہیں اندر؟ ہاں، شیطان تو شاید بیڑی سگریٹ نہیں پیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جی ایک صاحب نے شکایت کی کہ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یاد آیا، اچھا حضرت نے ان کو دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کچھ لوگ چلتے ہیں تو ان کے منہ سے دھواں نکلتا ہے۔ تو حضرت نے کہا، تو انہوں نے کہا حضرت کیا کروں؟ یہ پیتے ہیں تو اجابت صاف ہوتی ہے، خلاصہ ہو جاتی ہے، یہ تو بہت مفید ہے۔ حضرت نے فرمایا مفید نہیں ہے، مضر ہے۔ جی یہی ضرر کیا کم ہے کہ جب تک پیتے نہیں تب تک ہکتے نہیں، یہ بھی ایک ضرر ہے ہاں، کہ پیتے ہیں تب وہ کام ہوتا ہے، شرطیہ ہو گیا کہ پیئیں گے تو ہی تب ہی جائیں گے۔ ہوگا۔ جی آپ صحت ایسی بنائیے کہ پینا نہ پڑے اور سارا کام ہو جائے، گئے اور پانی آگے۔ پی سکتے ہیں، نہیں، پانی زیادہ پی سکتے، اندر نہیں، ہاں اندر باہر باہر، باہر ہاں۔ پانی پی لیں، جی نیم گرم پانی پی لیں، جی نیم گرم پانی پی کے جائیں، نیم گرم پانی پی لیں اور چند منٹ کے بعد جائیں، اور اللہ کا کرم ہوگا تو سارا معاملہ اچھا رہے گا، بہتر رہے گا، آپ کو بیڑی سگریٹ پینے کی بعد ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اس پر ایک سوال اور بھی آ گیا، ہاں، حقہ پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ حقہ کا بھی وہی ٹوائلٹ مسئلہ میں ہے۔ نہیں، ہاں، ایسے ہی، اچھا باہر ہاں جی باہر حقہ پی سکتے ہیں، اب تو حقہ کا رواج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا حقہ ہو جس سے نشہ نہ آئے اور اس سے دماغ میں فطور نہ پیدا ہو، منہ میں بدبو نہ آئے، تو ایسا حقہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آج کل حضرت کلچر کچھ ایسا ہو گیا کہ حقہ پارلرز بن گئے، جیسے اچھا، بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں نا، ہاں، ایسے حقے کے پارلرز ہیں، وہاں رات بھر بیٹھ کے لوگ دھمال کرتے ہیں، کچھ اس میں کبھی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، ایسے پارلرز بھی قائم ہو گئے ہیں، تو پھر اس تناظر میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک فیشن ہو گیا، ہاں ہم اس فیشن کی اجازت نہیں دیتے ہیں، جی اس سے بچیے۔ جی ہمارے لیے ہم نے کل بھی بتایا تھا اور مختلف مجالس میں بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے قابل تقلید رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جی ہر بات میں دیکھیے سرکار کا اسوہ کیا ہے، اس پر چلیے اور اسی روش کو اپنائیے، اسی میں آپ کی فلاح ہے، بہبود ہے۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سرکار کے طریقوں کو اپنائیے، صحابہ کے طریقے کو اپنائیے، اور حقہ پینا یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے لیے ہے کہ قبض وغیرہ کی شکایت تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو الگ چیز ہے، مگر اس کے لیے اپنے گھر کا روم کمرہ بہت ہے، اس کے لیے حقہ پارلر میں جانے کی کیا حاجت ہے؟ وہاں جانا اور وہاں مستی اڑانا اور بے حجابانہ لڑکوں میں لڑکیوں کا رہنا، یہ حرام و گناہ ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، شریعت طاہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ سفر میں جمع بین الصلاتین کرنا، اس کی کس طرح سے اجازت ہوگی؟ اچھا، ہاں
سفر میں جمع بین الصلاتین کی اجازت ہمارے مذہب حنفی میں نہیں ہے. اچھا. تو میں کیا بتاؤں کس طرح اجازت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے اور وقت نہ گنوائیں، وقت گنوا کر نماز نہ پڑھیں، یہ ناجائز ہے. لیکن آج کل حالات کچھ ایسے پیش آ گئے کہ ان حالات کے تحت مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں. تو مجبوریوں کی صورت میں کبھی کبھی کچھ باتوں کی اجازت مل جاتی ہے. جیسے مان لیجئے ظہر کا وقت کیا ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، ایک گنا ہو جائے، اس کو مثل اول کہتے ہیں. تو ہمیں شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور جیسے دوسرا مثل شروع ہوگا تو ویسی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو جلیل القدر شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد جو سایہ رہتا ہے اس کو چھوڑ کر جب آدمی کا سایہ یا کسی ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے، یعنی دو مثل ہو جائے، دو گنا ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اور جیسے تیسرا مثل شروع ہوتا ہے، تیسرا گنا، ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اگر حنفی مذہب پوچھیے تو حنفی مذہب تو یہ ہے کہ جب تک ظہر کا وقت باقی ہے اس وقت تک آپ ظہر ہی پڑھیں، عصر نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر پڑھ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کی وجہ سے جو لوگ ان مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی حافظ و قاری ہو جو سمجھ لیں، سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ صحابین کے مذہب پر جو ظہر کا آخری وقت ہے اس میں ظہر پڑھ لیں، اور جیسے ہی ان کے مذہب پر عصر کا وقت شروع ہو اس وقت میں عصر پڑھ لیں. تو یہ جمع بین المذہبین اس کی اجازت ضرورت اور مجبوری کی صورتوں میں ہو سکتی ہے، ایسا کر سکتے ہیں. آج کے تنگ حالات میں اور مجبوریوں کے حالات میں مغرب اور عشاء میں بھی امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اس طرح کے اختلاف پائے جاتا ہے، تو جو واقف کار ہیں، آشنائے اوقات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے. مثلا ہم نے سفر کیا اور ہم اگر 2 مثل تک رکے رہیں تو اتفاق یہ ہے کہ ہمیں مثلا ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے، تو ہم نے کسی بھی وقت ظہر کی نماز پڑھ لی وقت ہونے کے بعد، اور 2 مثل پورا ہوتے ہوتے ہم کو جہاز پر سوار ہونا ہوگا، ہو سکتا ہے وضو نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم نماز نہ پڑھ سکیں، دقتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ایسے وقت میں یا ٹرین کا بھی یہی ہو یا بس کا بھی یہی ہو، تو بس میں تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. ٹرین میں بھی ہمارے فقہا کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز ناجائز ہے، نماز ہی نہیں ہوگی. تو ایسے حضرات کے لیے یہ رعایت ہے کہ مثل اول میں ظہر پڑھ لیں، مثل اول کا ختم ہوتے ہوتے، اور اسی کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد ٹرین سے، پلین سے، بس سے سفر کرنا سفر کر لیں. تو اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ عصر کی نماز فوت کرنے کا گناہ یا عشاء کی نماز فوت کرنے کا گناہ ان کے ذمہ نہیں ہوگا. تو اگر اپنے ہی مذہب کے 2 اماموں کے قول پر عمل کرتے ہوئے اور نماز فوت کرنے کے گناہ سے بچ جائیں تو بچ جانا چاہیے، اور اس طور پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جمع اگر کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ سیم یہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، ہاں. اور حقیقت میں یہ جمع بھی نہیں ہے. اچھا. دیکھیے یہ ہے ظہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے،
تو ظہر کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسی ظہر کی نماز پڑھ لی، اور جب تک عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کی نماز ہم نے پڑھی، جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھ لی۔ یہ جمع کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ پڑھنا، جی جمع کا مطلب ہوا ایک ساتھ پڑھنا، تو دیکھنے میں یہ ایک ساتھ ہوا، حقیقت میں الگ الگ اپنے وقت میں ہوا۔ تو آپ وہ جمع نہیں بتا رہے ہیں جو امام شافعی کے یہاں ہے؟ نہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں، ہاں یہ جمع سوری اس کو کہتے ہیں، جی 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 یہ جمع سوری ہے، یہ مسئلہ درس گاہ کا ہے، اور اس کو علماء سمجھ سکتے ہیں، اونچے درجے کے طلبہ سمجھ سکتے ہیں، قرآن وفاظ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے اتنی بات بتا دی۔ جی اگر عوام میں کسی کو ایسا عذر لائق ہو تو کسی بڑے مفتی سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ جی انشاءاللہ آپ کے پاس ہی یہ جمع سوری ہے، جی جمع حقیقی نہیں ہے۔ جی حضرت جی ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، اس میں کمیشن ملتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ بلڈنگز جگہ وغیرہ بیچنا، اور مجھے پتا ہے کہ ان کی جگہ بیچنی ہے، ان کا فلیٹ بیچنا ہے، تو میں کسی کو کلائنٹ کو لے کر آتا ہوں، پھر وہاں ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو مجھے اس پر کمیشن ملتا ہے، تو وہ کمیشن لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کس صورت میں ناجائز ہے؟ آج کل زمینوں کی خرید و فروخت، مکانوں کی خرید و فروخت میں آسانی ایجنٹوں کے ذریعے ہی ہو پاتی ہے۔ کسے معلوم کون سا پلاٹ بکنے والا ہے، کون سی زمین بکنے والی ہے، کون سا مکان بکنے والا ہے؟ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ دوڑ دھوپ کر کے رابطہ رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، اور وہ دوڑ دھوپ کر کے کبھی ان کے پاس گئے، کبھی ان کے پاس گئے، ان سے معاملہ طے کرا، ان سے معاملہ طے کرا۔ جب سارا معاملہ طے ہو، اگر وہ کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بتا دیں کہ 1% ہمارا رہے گا، ہمارا کمیشن رہے گا، تو مثلاً تو 1% اجرت لے سکتے ہیں۔ اگر دونوں سے کر لیں، دونوں سے 1% لے سکتے ہیں۔ مثلاً 2% لینا ہے تو 1% بیچنے والے سے لے لیں، 1% خریدنے والے سے لے لیں، طے کر کے لیں، تو یہ جائز و درست ہے۔ جی اسی طرح ڈاکٹرز لیبورٹری سے، ڈائگنوسٹک سینٹر سے، جہاں پہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں، یا اگر وہ فارمیسی کو کچھ دوائیاں پرسکرائب کرتے ہیں تو فارماسسٹ سے بھی کچھ کمیشن ان کو ملتا ہے، تو اس قسم کا کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، ڈاکٹروں کا معاملہ ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹوں سے الگ ہے۔ اچھا ہاں، ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ جو ہیں یہ دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور اپنا موبائل وغیرہ استعمال کر کے اپنا پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ مگر ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جانچ میں لکھتا ہوں، یہ جانچ فلاں جگہ کرا لو یا کہیں بھی کرا لو، وہ یہ لکھتے ہیں۔ تو جانچ کرانا یہ ڈاکٹر کی تشخیص میں شامل ہے۔ ہم جب گئے ڈاکٹر کے یہاں علاج کرانے کے لیے تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مرض کی صحیح تشخیص کر کے اور اس کا صحیح علاج کرے۔ تو ڈاکٹر نے پیتھالوجسٹ کے پاس بھیجا تاکہ جو رپورٹ آئے گی اس سے صحیح تشخیص ہو جائے گی بیماری کی، اور اس کے مطابق علاج کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو ڈاکٹر تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، اور جو فریضہ ادا کر رہا ہے اس کے مقابل میں وہ فیس لیتا ہے، فیس اجرتی ہے۔ اب الگ سے پیتھالوجی سے اس کو کمیشن لینے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پیتھولوجی والے کا فائدہ ہوتا ہے، وہ خوشی سے کچھ دے دے تو کیا حرج ہے؟ تو اس کی خوشی پر چھوڑ دے، اسی خوشی پر چھوڑ دے، اگر دے دے گا تو قبول کر لے، جی اور نہیں دیتا ہے تو کوئی مطالبہ نہ کرے، ناراضگی میں نہ ہو۔ ہاں، تو اس طرح سے تو اگر کوئی لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا جی پیتھالوجسٹ سے کہ اگر نہ دیا جائے تو ہماری پیتھالوجی چل نہیں سکتی ہے، یہ بھی ہے، یہ دقت ہوتی ہے۔ جی جن ڈاکٹروں کو اس سے کمانا ہے انہیں چاہیے کہ اپنا پیتھالوجی خود ہی قائم کر لیں، کمیشن بھی اپنے پاس رکھ لیں، اجرت بھی اپنے پاس رکھ لیں، سب انہی کا ہے، تاکہ ناجائز سے بچ جائیں۔ اور اگر دوسری پیتھالوجی میں بھیجتے ہیں، کہیں بھیجیں، تو ان سے وہ کمیشن نہ لیں، یہ ناجائز ہے۔ وہ اگر اپنی مرضی سے کچھ پیش کر دیتے ہیں بغیر معاہدہ کیے ہوئے، عرفاً اور قولاً معاہدہ کیے بغیر وہ پیش کرتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی جی ایک امام صاحب 1 مہینے کی چھٹی پر گھر گئے اور اپنی جگہ کسی اور کو انہوں نے رکھ لیا۔ اس صورت میں امام صاحب کی جو تنخواہ ہے
وہ فی الحال جو امامت کر رہے ہیں انہیں دی جائے گی یا اصل امام کو دی جائے گی تنخواہ؟ یہ نائب امام صاحب نے رکھا ہے یا مسجد نے رکھا ہے؟ لکھا جو ہے اس میں یہی ہے کہ امام صاحب نے رکھا ہے. امام صاحب نے رکھا ہے. جی تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس کی اجرت طے کر لیں، اور جو بھی اجرت طے کریں گے اتنی اجرت امام صاحب پر دینی ضروری ہے، لازم ہے. جی مثلا وہ پاتے ہیں 15,000 روپے اور اسے طے کر لیا 10,000 یا 8,000 یا 5,000 یا 6,000، تو جتنا بھی طے کریں گے اس کی اجرت دینا امام صاحب پر لازم ہے، اور یہ نائب امام ان کی اجیر ہے، ان کے مزدور ہیں، تو یہ اجرت امام صاحب پر دینی لازم ہے. وہ اجرت لیں گے اور اپنی اجرت میں سے جتنا ہوگا ان کو دے دیں گے. اچھا، اور اگر مسجد کمیٹی نے رکھا ہو تو مسجد کمیٹی نے جتنے میں طے کیا ہو اتنا دے گی وہ. تو وہ جو امامت کر رہے ہیں ابھی ان کو ہاں دیں گے. تو ان پر نہیں. اچھا، ایک جگہ امام صاحب صرف 15 دن امامت کرتے ہیں اور تنخواہ پورے ماہ کی لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وجہ لکھنی چاہیے. ہاں، یہ وجہ نہیں لکھی ہے کچھ. وجہ لکھنی چاہیے. اگر سوال میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا ہو کہ ہم 15 دن ہر مہینے کے شروع میں 15 دن تک امامت کریں گے اور میری تنخواہ 10,000 روپے ہوگی. یہ 15 دن ہی کی اجرت ہوئی، ایک مہینے کی اجرت نہیں ہوئی. جی یہ 15 ہی دن کی اجرت ہوئی، ایک مہینے کی اجرت نہیں ہوئی. جی اور اگر یہ طے ہوا تھا کہ ایک مہینہ کام کریں گے اور 10,000 اجرت پائیں گے، کام کیا 15 دن اور لیا 10,000، تو یہ جو آدھی تنخواہ زیادہ لینا ہے وہ ناجائز ہے، جی اس کے لینے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بات ہوئی تھی 15 دن میں امامت کریں گے اور اس کی اجرت وہ 10,000 لیں گے تو لینا جائز ہے، اور ایک مہینے کی اجرت نہیں بلکہ 15 دن کی ہی اجرت ہے. جی جی ایک ایسا سوال ہے جو ہبلی میں بھی آیا تھا، لیکن وہ فوم کے تعلق سے تھا، یہاں قالین کے تعلق سے ہے. اچھا اچھا. مسجد میں ایسے نرم قالین بچھائے جاتے ہیں جو اگر پیشانی اس پر پوری طرح سے جمتی نہیں ہے بلکہ اندر دھنس جاتی ہے، تو اس صورت میں سجدہ ہوگا؟ اگر پیشانی دھنستی ہے اور اگر دبایا جائے اور دبانے کی گنجائش ہو اور دبایا جائے تو اور دھنستا ہی چلا جائے تو سجدہ نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. اگر پتلی قالین ہے کہ دبائیے تو دب گیا، اب اسے زیادہ نہیں دبنا ہے تو سجدہ صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے. جی اس پر میں نے پوری گفتگو جی پچھلے ہفتے کر دی ہے، ہاں یہ ہبلی کے اجتماع میں. مردوں کے تو اجتماع میں اس کا ایس ڈی آئی چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، ہاں تو اس میں مل جائے گا سارے لوگ، اور ایس ڈی آئی چینل کی اپڈیٹس آپ لیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو اس ایسے سوالات اور جگہوں پر بھی ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. امام صاحب سے کسی مسئلے کو لے کر ناراضگی ہے تو کیا ان کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی؟ دنیاوی ناراضگی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا بہت ٹینشن تو ہوتا ہی رہتا ہے. جی آپ ٹینشن فری رہنے کی کوشش کریں اور نماز پڑھیں. جی نماز آپ کی صحیح و درست ہے. مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کب جائز ہوگا؟ اچھا اچھا. جی دیکھیے عام حالات میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کرسی پر بیٹھ کر نارمل حالات میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا زمین پر کھڑے ہو کر نماز کو دوبارہ پڑھنا جو طریقہ ہے اس کے مطابق فرض ہے. کب جائز ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اور کب ناجائز؟ اب اس کو آپ تھوڑا سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی کمر درد یا گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے یا انتہائی کمزوری کی وجہ سے اتنا کمزور اور ایسا عاجز ہے کہ کھڑے ہو کر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر سجدہ رکوع میں جائے تو سجدے میں جائے، سجدے میں جانے سے وہ عاجز ہے، تو اس کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جس طور پر تم سے بن پڑے نماز پڑھو. مثلا زمین پہ بیٹھ جاؤ اور زمین پر بیٹھ کر پاؤں پھیلا کر پڑھ سکتے ہو پھیلا کر پڑھو، اٹھا کر پڑھ سکتے ہو اٹھا کر پڑھو، جس طور پر تم سے بن پڑے نماز پڑھ لو. رکوع اور سجدہ اشارے سے کریں گے. اشارے کا مطلب کیا ہے کہ ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھنے اور دبانا فرض نہیں ہے، بلکہ زمین پر سجدہ کیے بغیر زمین کی طرف اشارہ کر دینا
یعنی اتنا جھک جانا کہ دیکھنا والا سمجھے کہ زمین کی طرف جھک رہے ہیں اور رکوع زیادہ ہو تو یہ کافی ہوگا. اگر زمین میں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے. ایسی حالت میں یہ اجازت ہے کہ اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو جائز ہے، کیونکہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی اشارے سے پڑھیں گے، اور زمین پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو، اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو بھی اشارے سے ہی پڑھیں گے. تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز. البتہ افضل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں. صالحین نے ایسا ہی کیا ہے، اور زمین پر بیٹھ کر پڑھتے تھے، کرسی پر بیٹھ کر نہیں. مگر جائز یہ بھی ہے، جائز وہ بھی ہے. جی. اور اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں تو سجدہ معمول کے مطابق زمین پر کر سکتے ہیں، تو پھر زمین پر بیٹھ کر ہی پڑھنا فرض ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 بار نماز پڑھی بیٹھ کر کے، عذر کی وجہ سے 2 بار عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی، تو زمین پر سرکار علیہ السلام نے سجدہ فرمایا. تو اس سنت کے مطابق آپ عمل کیجئے. اگر مجبور ہیں اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اب مجبور ہیں تو، اور اگر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، سجدے کے لیے اشارہ ہی کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں چاہے زمین پر پڑھیں اور چاہے کرسی پر پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. اور اگر نارمل ہیں تو نہ کرسی پر جائز نہیں ہے، اور کھڑے ہو کر کے مسنون طریقے کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے. یہ سوال بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے، لیکن پھر کچھ علماء نے بھیج دیا، اس لیے پوچھ لیتا ہوں. بینک سے جو زائد رقم ملتی ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ حکومت کے بینکوں میں روپے جمع کرنے پر جو زیادہ رقم ملتی ہے وہ لینا جائز و درست ہے. اصل میں حکومت کا اور ہمارا معاملہ عام قرض خواہوں اور قرض داروں کا نہیں ہے. حکومت عوام چنتی ہے، یہاں کی جنتا کی حکومت ہوتی ہے، یہاں کی جنتا چنتی ہے. ایم پی ایم ایل اے کہ آپ لوگ حکومت کیجئے، ملک کو چلائیے. تو حکومت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جنتا کا بھلا ہو، اور جنتا کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ حکومت کا بھلا ہو. تو یہ دونوں آپس میں مل کر بھلے کا کام کرتے ہیں. یہ ہم پیسے دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے سے حکومت کچھ تجارت کرے، نفع کمائے، حکومت چلے، اور حکومت اس نفع میں سے کچھ ہم کو دیتی ہے کہ آپ نے پیسہ دیا ہے تو آپ کا بھی کچھ بھلا ہو. کہ دونوں طرف کے لوگ دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں. یہ عام قرض کا معاملہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں. ہاں، شک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ انٹرسٹ بول کے ملتا ہے. ہاں، وہ انٹرسٹ بولتے ہیں. جی. مگر یہاں انٹرسٹ کا مطلب سود نہیں ہے. اچھا. نہیں، یہاں انٹرسٹ مطلب صرف زائد رقم ہے. وہ چونکہ دیکھنے میں انٹرسٹ ہے یا اس کی شکل سود کی بنتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ انٹرسٹ ہے نہ سود ہے. یہ تو بھلائی کے جذبے کے تحت دونوں نے ایک دوسرے سے معاملہ کیا ہے. یہ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی شربت دے پینے کے لیے، یہ لیجئے شراب پی لیجئے. جی. تو جناب جب وہ شربت ہے تو آپ کے شراب کھانے سے حرام تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں. شوق سے پی جائیے، ہم کو دیجیے، ہم بھی پی لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. جی. اور کوئی شراب دے کے ذرا شربت پی لیجئے تو وہ ناجائز ہے. تو پتہ چلا کہ اپنے زبان سے کوئی نام لے لینا، کوئی نام دے دینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت اس کی ہے جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں وہ خود ہے کیا چیز. اگر شربت ہے تو حلال ہے اگر اس کو شراب کہا جائے، اور شراب ہے تو حرام ہے اگر اس کو شربت کہا جائے. ہمارے منہ کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، جبکہ منہ کی بات واقعہ کے خلاف ہو. جی. کسی نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی، پھر مسجد کمیٹی والوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا اور مسجد کا نام بول کر مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں. پھر پڑھیے. کوئی جگہ کسی نے مسجد کے لیے وقف کی، مسجد کے لیے وقف کی، ہاں، بعد میں مسجد کمیٹی والے مدرسہ قائم کر لیے وہاں، یہ لکھا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ اور نام مسجد کا بول کر مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں، تو حکم شرعی کیا ہوگا؟ وہ لوگ سامنے ہوتے تو ہم بھی ذرا سمجھتے کہ کیا واقعہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والوں کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے
جو دیکھتے ہیں اس کے مطابق بیان کر دیتے ہیں. تو ہم اس کے بارے میں جو کہیں گے وہ بالکل ہو اس کے مطابق ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. جو سوال آپ نے کیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی نے زمین وقف کی اور کمیٹی والوں نے وقف کی مسجد کے لیے اور کمیٹی والوں نے اپنی مرضی سے وہاں مدرسہ بنا لیا تو یہ ناجائز ہے. یا مدرسے کے لیے زمین وقف کی اور کمیٹی والوں نے اپنی مرضی سے وہاں پر مسجد بنا لی تو یہ ناجائز ہے. مسجد کی زمین پر مسجد ہی بنانا واجب ہے اور مدرسے کی زمین پر مدرسہ ہی بنانا واجب ہے. اس بارے میں فقہا کے احکام بہت واضح الفاظ میں ہیں کہ جس غرض کے لیے جو چیز وقف کی گئی ہے اس کو اسی غرض میں استعمال کرنا واجب ہے اور اس کے علاوہ دوسری غرض میں صرف کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہے سوال کا جواب. جی لیکن جو واقعہ آپ نے سامنے رکھ کر سوال پوچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صحیح سمجھا ہو اور صحیح بات ہو. جی وہاں کچھ اور بھی ہو سکتا وہاں ہے. کچھ بھی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس بات پر ہماری بات کو منطبق نہ کیا جائے. ہمارا یہ جواب صرف آپ کے سوال پر منطبق سوال پر ہے. جی کسی کے بزنس میں اپنا پیسہ لگا کر پروفٹ لینا کیسا؟ کسی کی بزنس میں اپنا پیسہ لگا کر پروفٹ لینا کیسا ہے؟ جی یہ بہت مبہم ہے صاحب. مفتیوں کے امتحان نہ لیجیے. ہم امتحان دے کر فرسٹ ڈویژن کامیاب ہو چکے ہیں. دیکھیے 3 طرح کا ہو سکتا ہے. یہ جی بزنس میں پیسہ لگانا 3 طرح کا ہو سکتا ہے. لیکن آج کل عام طور پر جو لوگ لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لو 1 لاکھ روپے لو تجارت کرو اور ہم کو سالانہ 10,000 روپے دے دیا کرنا. تو بزنس میں لگا کر یہ بھی پروفٹ کمانا ہے. یہ ناجائز ہے کیونکہ قرض دے کر قرض سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قطعی اور گناہ قرار دیا ہے. اور اگر مضاربہ کے طور پر یا شرکت کے طور پر ہو تو جائز ہے. اس کے اصول الگ ہیں. پارٹنرشپ اگر ہو ہاں پارٹنرشپ ہو. ایک مضاربت بھی ہوتا ہے ایک طرف سے دام اور ایک طرف سے کام تو صورت بھی جائز ہوتی ہے. جی 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 جی. بس ایک آخری سوال. 5 سے 6 مہینے کا بچہ ماں کے شکم میں پیٹ میں ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی گروتھ اندر اچھی طرح سے نہیں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ حصہ بنے کچھ نہ بنے. دل کی دھڑکن ٹھیک سے چلے نہ چلے. تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے. تو اس کی شرعن اجازت ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اگر ضائع کریں گے تو وہ تو ختم ہو گیا نا. 4 مہینے کا حمل ہو تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اور شریعت کی نگاہ میں وہ پورا ایک انسان ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب کو علاج کی اجازت ہے کہ قتل کی؟ علاج کر سکتے ہیں. مریضوں کا علاج کیجیے. جی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایک زندہ انسان جس کے اندر جان پڑ چکی ہے اس کے قتل کا مشورہ دیں. یا آپ اپنے حد سے آگے بڑھنا ہے. یہ ناجائز ہے. ہرگز ایسا نہ کیا جائے. جی جی. اسی پر ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ آیا ہوا لیکن اس کو میں آگے کے لیے کبھی رکھتا ہوں. بائیو ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہے یہ. ڈی این اے کا مینپولیشن جو ہوتا ہے اس پر تو اس میں کافی تفصیل رہے گی. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی ہم آپ دوبارہ ملیں گے تو آپ کی بات اطمینان سے سنیں گے اور انشاءاللہ سب کا تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ یہ مجلس قبول فرمائے. آمین. اور حدیث پاک میں ہے کہ تھوڑی دیر دین کی باتیں سیکھنا سکھانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کہ آپ نے بہت بڑی عبادت کما لی ہے. الحمدللہ. تو اگر عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو رہے ہیں اور پھر فجر پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی چھپ بیداری کے لیے کافی ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, صحت تندرستی سے رکھے, درازوں میں بالخیر عطا فرمائے اور آپ کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ آپ کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو علم دین بالکل ڈائریکٹ یہاں آن لائن بھی نصیب ہوتا ہے, آف لائن بھی نصیب ہوتا ہے اور فی البدیہہ جوابات ملتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. اللہ کا کرم. جزاک اللہ خیرہ.